الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس أو بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. رواه البخاري وأيضا مسلم في صحيحه عني متفقا عليه. وعن أبي قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعن مالك بن سعسع رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري بي قال كنت في الحطيم وربما قال في الحجر إلى آخر الحديث أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معززین مکرمین محتشمین دور دراز تو قرب اور جوار تو تشریف گہنا والے عظیم نیک بزرگوں مہربان دوستوں دعائے اللہ رب العزت آپ جہیں عظیم بزرگیں مہربان دوستیں دلان خواہاں میں جو گناہگار سیاکار کی حاضری بانی محفل صاحب دعوت اہتمام انتظام اللہ محض اپنے رضا واسطے قبول اور منظور فرماوے. دلی دراز تو واقف و بے نیاز جی دلی سکھ نال آس امید نال پروگرام سجایا گیا صاحب دعوت نے اہتمام انتظام کیتے آپ کے عظیم بزرگ نوجوان محفل پاک شریک ہیں. اللہ ہر ایک کی آس امید پوری فرماوے. اللہ سب کو دین دنیا جا نعمتاں اور دارین جا عزتاں عطا فرماوے اور سارا مل بہون اللہ اپنے مقدس گھر کے اندر عبادت میں شامل فرماوے. دعا سو اللہ رب العزت میں نے حقیر پر تقصیر کو آپ نے عظیم نیک بزرگیں جنہیں یقیناً علماء قراء حفظاء عظماء شرفاء بزرگان دین اور خصوصاً صوفی باصفا بقیت الصلحاء پیکر خلوص وفا پیر طریقت حضور سید عبدالرزاق شاہ صاحب زیدہ شرفہ اور نہایت ہی معزز اور محتشم عظیم دینی علمی عملی شخصیات کے سامنے دعائے اللہ رب العزت صحیح معنی سبق سنانے دی توفیق عطا فرمائے. سمین محترم اللہ رب العزت بلا ریب
بے مثل بے مثال کلام قرآن مجید فرقان حمید دے 15ویں سپارے دی پہلی آیت کریمہ اور نال کی صحیح بخاری اور مسلم دی متفق علیہ روایت مشکات المصابیح جلد ثانی باب فی المعراج فصل 40 دی آخری اور پہلی حدیث کیونکہ ہی کئی حدیث فصل 40 دی صفحہ نمبر 503 دی دوسری حدیث پاک سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی زبانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم فرمان کو تلاوت کرن بے شک حاصل ہے. دعائے اللہ اپنے مقدس قرآن فرمان نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح معنی ترجمانی کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. امیر محترم موقع محل کی مناسبت کے نال ماہ مبارک رجب المرجب کے اندر اللہ رب العزت نے سرور کائنات مفخر موجودات مبدأ کائنات اور مظہر کل کائنات ہادی کل ختم الرسول امام الانبیاء خاتم المرسلین سیدی و سندی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات کو معراج جی عظیم سعادت نال اللہ نے سرفراز فرمائے کہ معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات عظیم خصوصیت اور عظیم خاصائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن یہ پس منظر اور بیک گراؤنڈ چند گالی عرض کرنے تو بعد معراج کے حوالے نال ایک حدیث پاک اور ایک حدیث پاک کے اصلاح عمل کے حوالے نال اس کے بعد اختتام ہو سی. عرض خدمت ہے کہ معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واسطے عظیم انعام ربانی ہے اور اللہ کا بڑا عظیم کرم اور فضل ہے کہ بریادی عظیم ذات تھا. لیکن عرض ہی کہ عربی لوگوں کا مقولہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. عربی لوگ آتے ہیں کوئی بھی سیانہ عقل مند دانش مند کوئی بھی کم کریں دے وہ کم میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہو دے. آپ دوست دیکھو جتنے بزرگ لنگ ہیں نوجوانی میں دل پاک شریک میں معصوم بال سیب دعوت دی سوچ الگ ہو سی آمن والے دی دلی تمنا الگ ہو سی کوئی دے دلی منشا دعا میں شرکت ہو سی کہیں دا ارادہ ذکر یار کو سماعت کرنا ہو سی کہیں دا ارادہ مسجد پاک میں کے کچھ لحظہ اللہ دے گھر خاص دے اندر گزارن دا ارادہ ہو سی. ہر کام کے جڑا انسان کریں دے عربی لوگ آدن کے لا یخلو عن الحکمہ وہ حکمت تو خالی نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی راز درمیان موجود ہوتے. اور اساں یہ دیکھ رہے اگر انسان دا بھی کوئی کام ہوئے ان دے وچ راز کوئی نہ کوئی حکمت وجہ ضرور ہو سی. انسان دے کام میں اگر حکمت ہے کہ احکم الحاکمین دے او فرمان دے نبی آخر الزمان دی معراج دے وچ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہو سکے. کیونکہ اللہ رب العزت نے اتنی اعزاز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم ذات کو عطا فرمائے آخر اون دے وچ بھی کوئی نہ کوئی حکمت نہیں بلکہ حکمتاں ہو سن راز نہیں بلکہ کئی راز موجود ہو سن. ان اندر کوئی مطلب ہے اتنے چھپے ہوئے خزانے اور چھپے ہوئے راز نیاز ہو سن کہ جے تو خلقت کے شاید واقف تھیوے جو اللہ نے گال ہی مکا چھوڑیے 27 سپارے قرآن میں 5ویں رکوع اور سورہ نجم دی ابتدائی آیات کے اندر بے نیاز نے فرمایا اوحا رب نے ارشاد فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا پس وحی کی اللہ نے اپنے عبد خاص کی طرف وہ جو وحی کی سرکی وچ دا معنی پڑھ دے کہ جیڑا گل ہے رب نے کرنے ہن محبوب نال کر چھوڑے دے. اوحا رد کرن دی صلاحیت نہ رکھی کوئی کیونکہ اوحا ماضی کا صیغہ ہے باب فالتو ہے اور ہوا ضمیر اندر ہے فاعل اور راجع ہے بے نیاز دی عظیم ذات کی طرف الی عبد ہی یہ ضمیر مجرور متصل تو ذات مصطفی مراد ہے بھائی اور لفظ ما ایک پہلے اوحا واسطے اے اوندا مفعول بھی ہے اور اگلے واسطے مطلب ہے موصول ہے پیا اور عام مختصر کیا آسان معنی اے بن دے رب نے فرمایا جے ہاں رب نے محبوب نال گاڑی کرنے ہنو کر چھوڑے نے اتنے تک کہ جو راز نیاز کا گالی ہیں اور رب نے اپنے محبوب نال کیتن تریچے کو خبر نہیں تھی کیونکہ نو دوست آپد علامن اور جہدن کے سارے راز تو تریجا واقف نہ تھی جنہا خود رب العالمین ہوئے
احکم الحاکمین ہوئے ادا محبوبی اتنی شان دا مالک یا کوئی شانہ آپ عطا فرماوے تو جان ہوں محبوب نال ہم کلام تھے پیچھے کو خبر نہیں کہ وہ رب نے علایا کیا ہے محبوب نے سماعت فرمایا کیا ہے حقیقت تو ہوا ہے کہ نہیں خبر لیکن ان کے باوجود بھی محدثین نے مفسرین نے ائمہ اور مجتہدین نے اپنے اپنے مطلب ہے کہ اجتہاد دے نال استنباط اور استخراج دے نال یہ معراج دے حکمتاں بیان کرے دے ہوئے کچھ علماء نے حکمتیں بیان کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے غمگین لاندے ہیں نبی سنگھ کو اپنی امت بڑی پیاری ہے اور امت دا غم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب اطہر دے اندر موجن ہا دیا تے نبی سنگھ دے ای غم کو دور کرن واسطے اللہ نے یہ ساری سیر کرا چھوڑی اور ان کی مطلب ہے کہ صحیح کے اندر ایک حدیث سے پاک کے صحیح مسلم دی مستند اور معتبر روایت حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین مکتبہ فاروقیہ پشاور تو چھپی ہوئی عظیم کتاب صفحہ نمبر 27 ہے کہ لاست حدیث سے پاک راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ عز وجل فی ابراہیم رب انہن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وأيضا قوله تعالى في عيسى عليه السلام رب إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رفع رسول الله يديه وبكى ثم قال اللهم أمتي اللهم أمتي قال الله عز وجل یا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاسألہ ما یبکیک فهو عالم قال جبریل یا جبریل امتی امتی ثم رجع جبریل الى اللہ عز وجل ثم قال ارجع الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک یہ صحیح مسلم کے مستند روایت اور یہی حدیث سے پاک دیتا علماء فرمیدن کہ نبی سے کی ذات کو امت بڑی پیاری ہے اصلی مطلب ہے کہ بلا شک جرم خطا انسان دا تبھی تقاضا ہے یہاں کہ جرم انسان دی شان دے مطابق نہیں فرض کو قضا کرنے ہونا انسان دی شان دے لائق نہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو زیبا اور مناسب نہیں کہ رب دے فرض کو قضا کر چھوڑے بلا خالی دعویٰ محبت مصطفیٰ دلاوے نہیں حق کے ہے کہ پہلے سر کو سجدے میں جھکاوے جمی فرائض بھی پورے کرے منہیات کو بھی رک بنے و نبی دی محبت کا نعرہ لاوے خدائی خوش ہوئے مصطفیٰ دی ذاتی خوش سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری حدیث پاک کا ترجمہ کافی غور نال سماعت فرمائے سو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر حضور دے صحابی ہیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین امام العادلین والمنصفین امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے لخت جگر اور صحبزادے ہیں عبداللہ بن عمر فرمائے کہ نبی سے کی ذات قرآن پاک کی تلاوت میں بھی کریں گے حضور پاک قرآن پاک دی آیات بینات دی تلاوت بیٹھے کرے دہان دوران تلاوت نبی سیندو آجاد دوتے رک گئے نبی سے نے دوران تلاوت ٹھہراؤ فرمائے قرآن دی تلاوت حضور کو رک گئی اور چشمان مقدس تو نبی سے دے عینین طیبین طاہرین مبارکین مقدسین معطرین تو آنسو مبارک جاری تھی گئے رب نے فرمائے جبریل جی بے نیاز فرمائے اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاسألہ ما یبکیک یا رسول اللہ رب فرمائے جبریل میرا محبوب قرآن بیٹھا پڑھتا قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں رہا تلاوت دے دوران میرے محبوب کو رومان آگے آنسو مبارک جاری تھی گئے جلدی من میرے محبوب کو پوچھا ما یبکیک یا رسول اللہ خلقت کو ہنسا منانا محبوب تو آپ کو روا کہیں چھوڑے نبی کی تلاوت بیٹھے
کرے ہیں دوران تلاوت حضور کی ذات سے اکھا مبارک تو آنسو جاری تھی گئے اور حضور کتنے آیات ہوتے رکے دو آیات مبارکہ جن ای وقت موجودہ ترتیب کے اندر قرآن پاک کا 13واں سپارے دا رکوع 18واں سورہ ابراہیم دا رکوع 6واں اور آیت نمبر 36 کے اندر آیت مبارکہ دا حصہ موجود اور دوسری آیت مبارکہ ای وقت سورۃ المائدہ دا رکوع 16واں اور 7ویں سپارے دا رکوع 6واں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 کے اوپر نبی سے بھی سونی زبان مبارک رک گئی ہے اور آنسو مبارک جاری تھی گئے وہ دو آیات کیا ہیں تجمع تو سماعت کر اگلا حصہ میں عرض کر لینا اردو آیات بینات کا کچھ حصہ نبی سے مطلب دوران تلاوت حضور دی جس مقام دوتے زبان مبارک رکیے وہ کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو عرض کی تھی اللہ فمن تابعنی فإنہ منی تائیں میں ابراہیم کو رسول بنائے تائیں میں کو نبی بنائے پیغمبر بنائے اور امت کے پاس سے میں تیرا پیغام پہنچا چھوڑے اللہ من تابعنی جڑا جڑا میں ابراہیم دی اتباع چھے چاہے میں ابراہیم دی پیروی کی تھی فإنہ منی وہ میرے وچ آسان ترجمہ بھی عرض کر دینا ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنا کا مقصد ہے آپ نے عرض کی تھی بے نیاز میں ابراہیم تیرا نبی اور رسول ہاں میں تیرا کلمہ پڑھا چھوڑے خلقت کو تیری طرف دعوت کا پیغام پہنچا چھوڑے اور میں ابراہیم کی دعا ہے من تابعنی فإنہ منی آسان مانا اللہ تعالیٰ میں ابراہیم کو جان گئے وہ مجھے اللہ جڑا میں ابراہیم کی ذات کو پہچان گئے فإنہ منی بے شک وہ میرے وچوں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ جائیں میں ابراہیم کو پہچان گئے میری اتباع کی تھی میری پیروی بھی کی تھی وہ میں ابراہیم کا ہے مطلب ہے کہ اللہ میں ابراہیم کو جاننے والا میری ذات کو پہچاننے والا رب کرم فرمامی اور دنیا میں بھی میں ابراہیم دے قبر کے میرے کھاتے اسے میدان ہے ماشاءاللہ کے میرے نام ہو ٹھیک ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور اگلا جملہ آپ نے فرمان دائے ہے کہ ومن عصانی اللہ چاہے نافرمانی کی تھی مائے ابراہیم دی فإنکا غفور الرحیم بے شک تو غفور بھی ہے تو رحیم بھی ہے مطلب ہے کہ جنگے میں کو عطا چکر جرے لنگے ہیں جرے برے ہیں بد افعالی والے بد کرداری والے مطلب بد سے لوگ چلے ہیں اللہ انہیں کو عذاب دے میں تیری مرضی معاف کرنے تیری مرضی چنگے میں کو عطا کر برے جانب تمہیں نیاز جانے کیا یاد کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی حکایت ہے بے نیاز نے ارشاد فرمائے ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبهم فإنهم عبادك اللہ اگر میں عیسیٰ کے امتے کو عذاب دے میں تیری مرضی مطلب ہے کہ جائے میں عیسیٰ کا کلمہ پڑھے انہیں سارے کو بھی عذاب دے میں بال بھی تیری مرضی ہے فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر تم نے مغفرت فرماوے بال بھی تو غالب حکمت والا ہے مطلب عیسیٰ علیہ السلام دائے ہاں کہ اللہ سارا کلمہ پڑھا دے گا اصلا راہ راست دکھا چھوڑے تیری ذات کا پیغام پہنچا چھوڑے اور جڑا ساتھ کو جان دے ان کو عذاب دے میں تیری مرضی ان کو معاف کرے تیری مرضی لیکن عیسیٰ الوے سا کہنا سارے کو معاف کرے فرمائے والی اعتراض کرے مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اچھے کو اپنے دامن میں جگہ لیے لیکن برے کے بارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رابطہ تو جانے تیری مرضی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے تو بالکل نکھیڑا کر چھوڑے انہیں کہ اللہ جتنے کو عذاب دے دے بال بھی تیری مرضی ہے سارے کو معاف کرے بلا بھی تیری مرضی ہے نبی سے فرمائے جبریل میں حبیب اللہ ہاں میں آخر الزمان نبی ہاں میں نبی کا دلے نہیں آتا کہ چنگے میرے کو ہوئے برے کئی بے دکھاتے چھوڑے یا میں سارے کو اپنے در کو دور کا چھوڑا میں ابراہیم کی ذات کو پڑھے انہیں چنگے کو اپنے نہ رلائے بلے کو اپنے در کو ہٹا چھوڑے لے عیسیٰ علیہ السلام نے سارے کو رب کے حوالے کر چھوڑے جبریل کے سنا تو سب کیا چاہتے ہوئے نبی سے فرمائے امتی 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 مطلب ہے آپ کے جبریل چاہے سارا کلمہ اللہ چھوڑے نبی کو اپنے قبل ایک جگہ عطا فرما چھوڑے میں نبی نہ اچھے کو اپنے در کو دور کرے نا
نہ مجرم کو اپنی بارگاہ کو دور کرے نا جبریل نے آ کے رب نے پیغام بھیجے کہ بس حل ہو جبریل من میرے محبوب کو سوال کر ماں یوگی کا نہ ساتھ کو قائم ہوا چھوڑے محبوب تیرے رومن بھی بچاتا ہے خلقت کو ہنسامن والا مخلوق سے دکھ ہٹامن والا مسائب و مشکلات کے پہاڑ کو خلقت کو دور کرنے والا محبوبہ نسا رب پیا پوچھتے تھے کو روایا کہیں اور سوچا نکالے درمیان عقیدے رہے جو عرض کر چھوڑو اور جبریل کو رب نے بھیجے سدرۃ المنتہا جو کہ ان کا آخری ٹھکانہ ہے غالباً سدرۃ المنتہا تو یا 7ویں آسمان پہ ہوئے یا دوسرے یا چوتھے آسمان دوتے ہوئے نبی سنگھ دی بارگاہ میں مدینہ دی سر مکہ دی سرزمین دوتے یا مدینہ دی سرزمین دوتے اور جبریل کو رب نے بھیجے جبریل بن میرے محبوب کو پوچھا ماں جو کوئی کا تو آپ کو کیڑی شاعر روائے کیا خیال ہے رب کو پتہ کہنا جبریل کو فرمایا سی بس حل ہو جبریل تو سوال کر گیا ماں جو بکی کا محبوب دیکھو کیڑی شاعر ہوئے نبی سے فرمائے باہو عالم ہو میں نے رب جان دہاں پر سوال کوئی نہ ہوگا عقیدہ ہونا چاہیے اے نہیں کہ رب کو پتہ ہی کوئی نہ ہا وہ غیر دا عقیدہ کی اساڈا عقیدہ رب دے علم بارے سن کے جڑا نبی دے علم کو خدا دے مقابلے وچ رکھے دے نبی دے علم تے شرک دے فتوی لے دے وہ واقع سن مشکات المصابیح اٹھا کے باب الکتاب بالایمان الکتاب الایمان بالکتاب والسنہ مشکات جلد اول صفحہ نمبر 27 تے حدیث پاک موجود نبی سے فرمایا ان اللہ تعالی کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة فأرشد على الآية کہ اللہ رب العزت نے زمین آسمان بناون کو 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے زمین آسمان بناون کو بھی 50,000 سال پہلے جی بے نیاز نبی صلی میں مخلوق نے جو کچھ کرنا ہے میرے رب نے جان کے سب کچھ لکھ چھوڑے یعنی اجن آسمان نہ بنا زمین بنائی کوئی نہ گئی ہے اب آدم نے نقشے دا خوابو خیال کوئی نہ اب آدم کی تخلیق دا تصوری کوئی نہ زمین آسمان نے بنن کو بھی 50,000 سال پہلے رب کو وہ وقت بھی علم تھا کہ بزرگ اندھیرے میں کیا کرے تھی شیر اجالے میں جنہیں عمل کیا ہو سی مجمع میں باسی کا کردار کے دو سی الگ کی میں دھوسی رہیں گے عمل کے دو سی دوستا چلے رب بھی مار صاحب جنہوں چاہے بھی عدالت اندر پیش کی مرے مطلب سمجھے جو کوئی دیکھا والا کوئی نہیں کہیں تو مال چورا کھلنا کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں کہیں تو ظلم و وفاق ہونا مطلب سمجھے کوئی جانتا کوئی نہیں غلط فلم چلا چھوڑا اے دیکھ کے چاہے بھی بار صاحب جاؤ رہی چاہے بھی عدالت میں پیش کی مرے اور اب آج تو نہیں جانتا زمین آسمان بڑھن تو بھی 50,000 سال پہلے کم از کم رب نال کا انسان دا معاملہ اچھا ہونا چاہیے دھوکہ خیر ہے کلے تیرا تیرے دھوکے میں آ سکے خدا بھی ذات دھوکے کھاون تو پاکے وہ علم دی نفسی تو پاکے کتنے علم رکھنے والا او خدا کم از کم ظاہر بھی خود مطابق ہوئے اور باطن بھی انسان دا رب دی رضا دے مطابق کو اپنا ظاہر بھی خدا کی رضا کے مطابق رکھنا چاہیے ظاہر ہم بڑے حسین جمیل بن کے آتے ہیں بڑی مطلب دستار مبارک چھکا کے اور ٹوپی یا مطلب ہے کہ لباس اعلیٰ سے تن کر کے نبی سے حدیث کو حضور فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم حضور فرمایا تو جتنی حسین بن میرا خدا نہیں لیتا نہ دیکھا تو مراد کیا ہے رحمت کی نظر مراد ہے وگرنہ کوئی سزا خدا دی نگاہ قدرت کو خالق کا ہے اصل مطلب ہے رب کی توحید یہی قائل ہے کہ کوئی ساکو کئی مقام سے پھنسا نہیں سکتا اور اس کے مصطفیٰ یہی قائل ہے کہ ساکو کوئی ہٹا نہیں سکتا اصل توحید باری تعالیٰ کا او عقیدہ سارے کو حضور فرمائی ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم تو جتنی حسین بن میرا خدا تیرو نہیں دیتا مطلب کیا ہے کہ تو خدا دی بارگاہ میں مقبول نہیں بن سکتا سونا رب سالو کہیں والے دیکھ سی نبی سی فرمائے والا کی ينظر الى قلوبكم اگر خدا تیرو دیکھ سی تیری ظاہری شکل کو باطن دیکھ سی تیری دل کی دنیا کو خدا پہلے اللہ اندر دے معاملات کو پہلے دیکھ سی یہی انسان دا علم تیرا ظاہر کو رہتے رحمان دا علم نہیں کہ زمین آسمان پرن تو 50,000 سال پہلے میں اپنے دل کی دنیا کو صاف کر رب نہ تیرا معاملہ ظاہر بھی ہک ہوئے باطن بھی ہک ہوئے
حضور کا دن وَإِنْ أُرِدْتَ لِلْقَتْلِ وَالتَّحْرِيقِ فَلَا تَقُلْ إِلَّا حَقًّا ہمیں بھڑک دی بھاگا بھڑکار ہو گئی حضور کا دن ہمیں بھڑک دی بھاگا بھڑکار ہو گئے ہمیں چمک دی تلوار کا لسوار ہمیں چمک دی تلوار کی لسکار ہو گئے تیری زبان کو ول بھی حق حق بھی پکار ہو گئے زبان کو جھوٹ استعمال نہ کر کو کذب استعمال نہ کر حسد بغض الفاظ علامت استعمال نہ کر اور مطلب فوج کوئی کے اندر گالی گلوچ کے اندر خلافت کے اندر استعمال نہ کر زبان کو ایسا استعمال کر کہ جڑی شے اندر ہوے باہر بھی حکم بیان کر تاکہ تیرے ظاہر کو خدا دیکھے باطن کو بھی خدا دیکھے ظاہر جتنی حسین ہوئے لیکن اندر کی دنیا تباہ ہوئے شراب کے قطرے اندر موجود ہوئے باہروں جتنی حسین ہو گئی پر اندر بھی دنیا شراب کے قطرے کار کر چکے ہوئے نماز قضا کرنے سے گناہ اندر بھی دنیا فنا کر چکے ہوئے بے حیائی بدکاری بدخیری تھی وہ ہر پھر بری نیچر سے جاگ کے اندر بھی دنیا کو سیاہ کر چکے ہوئے باہر تیرے ہوش کو خدا نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کو تیرے ظاہر کو باغت دیکھتی تیری نیجت کے دل کے ارادے کو پہلے دیکھتی جب سودا رب نال کرنے پر ظاہر بھی ایک کر چھوڑ باطن بھی ایک کر باطن کے بارے چھوٹی جی حدیث کے بعد قرآن پاک ہے قرآن پاک کا 26 پارے کا 16واں رکوع اور سورۃ الحجرات کا 2واں رکوع آیت ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم این آیت کے تحت تفسیر روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وسبع المثانی سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر روح المعانی کے اندر حدیث پاک نقل کی ہے کہ فتح مکہ دے لفاظ جائے دیوار مکہ فتح گئے نبی سے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ حضور فرمایا بلال میں نبی سے اللہ سے رکا دے دی چھت سے آوا نبی سے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ حضور فرمایا قوم بلال تو کھڑا تھی کیا کرے یا رسول اللہ حضور فرمایا ارفع علی سقف الکعبہ تو کعبے کی چھت سے چڑھا سونا کائنات کا سردار تلے ہوئے آمنہ دلال تلے ہوئے عبداللہ دلکتے جگہ تلے ہوئے اور او محبوب عظیم صاحب نبی جی جیسے قدمین طیبین نال لگن والی نالین مبارک کو بوسے دے واسطے آسمان سکے سدرۃ المنتہا جے کو بوسے دے واسطے ارضا لکھے سونا آپ تلے میں بلال ہوتے حضور فرمائے آپ منی ہاں پہ ادبی بڑے ہاں میں آکھے ادب پڑھنے سے آپ منی ہاں تے بڑیا بے ادبی میں مصطفیٰ خود جو آکھے اور اجری عربی نہ مقولہ کی الامر فوق الادب ادب اپنے مقام دوتے سیدہ فرمان اپنے مقام اور سیدنا بلال کعبے کی چھت تے آ گئے تے دیکھ دیکھیں محبوب دے چہرہ انور کو نبی سے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ حضور فرمایا اذن مدینے والی اذان سنا چھوڑ مدینے والی آزان سنا یا رسول اللہ کعبے کی چھاتوں سے کھڑ کے مدینے والی آزان سناوا اور کئی آپ نے اول عالم کو پوچھ کیا جڑا دے آزان فقط نماز واسطے ہو گئے نماز کے علاوہ آزان کا کوئی پروف کوئی نہیں کوئی ثبوت کوئی نہیں میں تو چیلنج کر کے تھا تو اے دسا نبی سے نے میری کعبے کی چھت کی آزان دی وئی ہے دساؤ کیڑی نماز واسطے ہے میرے کیڑی نماز کا وقت پیا دوست آزان کا تعلق فقط نماز نال نہیں شیطان حجامن واسطے آزان مشکل کو نجات پاون واسطے آزان مساج کو بچن واسطے آزان قبر کے عذاب کو بچن واسطے آزان سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اصل قرآن پاک کو ثبوت تفسیر قرآن کا حصہ ہے کیا تفسیر قرآن کے اندر جملہ موجود ہے سیدنا بلال کو نبی سے فرمایا بلال کعبے کی چھت سے چڑھ آزان دے کئی کو پوچھا ہے کیڑی آزان ہے بلال آزان فقط ہوا جڑی نماز والی ہو گئی ادروائز کوئی آزان جائز ہی کوئی نہیں دوستا آزان فقط نماز واسطے نہیں جب معصوم بال پیدا تھی دے اون ہے کہ عید الفطر پڑھنی ہوتی ہے بال نے عید الاضحیٰ پڑھنی ہوتی ہے بال نے کاندے کی آزان دیتی ہوئی ہے وہ آزان کا کوئی شخص اور تعلق فقط ہی وجہ نہ ہے کہ پیدا تھینے شیطان کوشش کرے دے کہ ایمان میں میرا حملہ تھی وجہ ادھر میرا کنٹرول رہا
دے کل کو بغیر پوچھے دے میرا پڑ بنے نبی سے فرمایا تو آسان چلے کہ مرگی کی بیماری نہ تھی شیطانی دے قریب نہ سی ہر وقت رب کی بارگاہ وچ رہسی مطلب ہے کہ جملو مال دے کرنے آسان ہی گل ہوندے ہیں تاکہ شیطان بھج وجے تے رحمان دے قدرت دے سایہ تے آ وجے تے قبر دے تے آسان تا واسطے میں شیطان بھجوے نبی دا غلام صحیح جواب عطا فرما حدیث سے بات اٹھا کے مشکات المصابیح جلد اول باب المساجد و مواضع الصلاۃ اور باب الاذان صفحہ نمبر 64 سے حضور کی حدیث سے بات موجود ہے نبی سے فرمایا تکڑا تھی اذان لکھی کر کیوں یا رسول اللہ حضور فرمایا تیری اذان جب شیطان سو سے 36 میل سفر دور کر رہے ہیں سبحان اللہ مکان الروحاء والروحاء من المدینہ 36 میل نبی سے فرمایا اذان سن کے شیطان 36 میل سفر دور کر لیں تے ہن آپ کو سارا ساتھ میں شیطان 36 میل کو کوئی بھی مطلب ہے سات لگ دی اور سال کو دے سر کے اندر کہ 36 میل دور تک میں دے تے جہاں قبر دے اذان ٹھیک ہوے شیطان 36 میل دور بنے نبی دا عاشق کے غلام جواب دے کے نے دسا شیطان برگلاون والا کوئی نہ اس کی رب اللہ دا الفاظ سنا اسی دین الاسلام دا جواب پورا اسی نبی سے نجات کو اسی ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اصل دشمن تا شیطان جڑا شیطان کہنا اسی جواب سونے کی ہوے تے مردے دی بخشش کی ہوے گھاٹ عمل ہے سوچنا چاہیے ہر عمل کو تولنا سیدھا صاف قرآن ہے یا کہنا حدیث ہے یا کوئی نہ اگر ہر عمل کو قرآن جو ثابت کرے سے بل اگلی گال بھی یاد رکھ ثابت شدہ قرآن اور حدیث کو عمل کوئی فرض منظر رہ گئی جرا قطعی و ثبوت ہوے قطعی و دلالہ ہوے چاول واجب منظر رہ گئی چاول سنت مؤکدہ ہوے یا سنت غیر مؤکدہ ہوے تل میں جو تے مستحب ہوے منہیات سے حرام ہو رہا گئی مکروہ تحریمی ہوے مکروہ تنزیہی ہوے خلاف اولا ہوے فقط ہاتھ آدمی سے رکھ لئی بدی دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے حدیث میں کہاں ہے میراث کا ثبوت ہو معراج کا ثبوت ہو اے معراج رب کو پسند نہ ہو گیا صحیح میں خیرہ کرا گیا اگر معراج نہ ہو گیا پسند محبوب کو سنتے ہوئے محبوب کو جگوا دے جبریل جھل فرشتے کو بھجوا دے اور سید الملائکہ کو محبوب دے تن میں چموا دے اور کعبے کی سرزمین سے بھجوا دے اونٹی تو بے براق جو قال له براق زیادہ خطرہ من اقصى سر سے اتنی تیز رفتار سواری بھجوا دے رب وہ نہیں کہ ذرا سنے بلکہ خلقت کو رسے دے آپ کو اتنی پیارا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير رب سبحان کا کنسپٹ ہو تعلق کس واسطے ہونے سبحان تنزیہ واسطے ہونے بیان تخصیص واسطے ہونے رب دے پاک ہے اور رات دے ایک لحظے میں یار کو حیران کرا چھوڑے محبوب کا ذکر پسند نہ ہو گیا تو انہیں فرمایا وضحا سبحان اللہ اجنی آدھے نبی کا ذکر جنہی کا ثبوت نے وہ کیتھے پورا قرآن بھریا گا تھے لیا کیا ثبوت نے وہ پڑھ کرے وضحا کیا مقصد ہے وضحا قسم دوحا چاشتی قسم مفسرین آدھن ہوگا وضح محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دے محبوبہ تیرے چہرے کی قسم ہے دیکھو میں خدا آپ پڑھائے تیرے چہرے کی قسم یہ جگہ کو پسند کہنی محبوب کا ذکر سنا آپ ذکر میں ٹھکرے دے مصطفیٰ کی ذات دا اور اگر ہونے دے واللیل اذا سجا قسم ساری رات دی جنگ چھاوے دیے بزرگان محدثین آدھے لیل تو مراد زلف مصطفیٰ رب دے محبوب تیرے زلفیں دی قسم جنگ چھاوے دے کائنات دے مجرم کو لوکا خدا تعریف بیٹھا کرے دے سال بعد دعا تھی یہ میلاد حرام تھی گیا یہ جلسہ حضور دے ذکر والا نہ ڈیڑھ تھی گیا کیا خیال ہے تو نبی سے کو ڈھیر جان دیں اٹھا کے صحیح بخاری کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث اٹھا مشکات المصابیح والے پاس گیا کتاب الصوم اٹھا کے صفحہ نمبر 179 سے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ غالباً کوئی صحابی ہے آپ میں نے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنين قال فيه ولدت وفيه انزل علي صحابہ کرام فرماتے نبی سے یہ عادت مبارک ہے حضور ہر صوم مبارک کو ہر پیر دے کو نبی روزہ رکھتے ہیں
صحابہ کی یا رسول اللہ ہفتہ بھی خدا دوار ہے پیا اتوار بھی خدا دوار ہے منگل دبوت بھی ہے پیر کو روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے نبی سے فرمائے صحابہ بھی ہے ولی تو پیر کی نہار میں مصطفیٰ پیدا کیا ہر سوار مصطفیٰ اپنا میلاد منے ہر سوموار کو نبی سے جو روزہ رکھ جاتا کیا فرمائے نے فی ہے وہ لکھ دو اگر جماعتی مشہور دا سیکھا ہے پیا سیکھا بیج متکلم محل خیر ہے پیا یہ جواب بھی عرض کر مطلب ہے کہ اس دن میں پیدا ہوا لفظ معنی میراث کا معنی یہ ہے پیدائش مصطفیٰ کا سیرا کرنا اور نبی سے اپنا میراث مناوے تو سنی سال بعد مناوے اور جیسے ہر سال کی منے دے سال بعد کی ادھر ایک مرتبہ منا کی دے کیا ضرورت ہے اصل سال والے ہیں مصطفیٰ ہر اپنی ہر بعد والے ہیں سادہ سال دو سے فتوہ بعد اتنا پہلے محبوب دی حدیث نال اللہ حضور ہر ہفتے بعد مناوے تا جائز پڑھے 29 سال بعد مناوے تا جائز اگلا دھوکہ کیا دینا صحیح نہیں اصل ڈالے ہے تو صحیح فقط روزہ رکھو اگلی گال تو نہیں ہونی چاہیے یہ جلوس سوال کے دو آگے جلسے کے لیے شاید ہو گئے حقاق اٹھا صحیح بخاری جلد نمبر 19 سالی سبا نمبر 334 اٹھا کے دے مشکات المصابی اٹھا بابن فی الموجزات اٹھا سبا نمبر 546 اٹھا برا بن عاصم کی حدیث ہے آپ فرمائیں اول من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر و ابن ام مکتوم فجعلا يقرآن القرآن ثم جاء عمر بن الخطاب ثم جاء عمار وجعفر وبلال ثم جاء رسول الله وما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء حتى فرحهم به بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم مختصر ترجمہ ذکر سیدنا برا بن عاصم لوگوں افراج مرد گھن کے مرر تک ایڈا بڑا جلسہ نہیں تھا ایڈا بڑا جلوس نہیں تھا کہ جو نبی مدینہ آئے مدینے کی ساری خلقت جلسے میں جا کے قیامت کے نعرے والی مرے سیدنا برا بن عاصم کہ اصل کوئی معلومی کو بردی نہیں لکھی کہ جیسے بار نبی سے مکہ چھوڑ کے مدینہ کہ ہر مدینے کا بال معصوم بچے مرد عورت ہر عورت اور ہر مرد اپنے مدینے میں ہر کوئی باہر سنیت الوداع پہاڑی میں کھڑا تھا قد جاء محمد قد جاء رسول اللہ یہ کہہ کے آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے بخاری بھی حدیث نہ ہو جی میں آپ سے ہوئے کرے جرمانہ آپ سے اوڈے سو یا کوئی بھی مطالبہ ہو کرے سے وہ بھی پورا کرے سو اگر صحابہ نے جلوس اکٹھا ہوئے نبی سے نے میلاد منایا ہوئے بلتے ناراضگی کا حق بنتا نہیں بلتے کو بھی ناراض نہیں ٹھیکنا چاہیے محبوب کا ذکر خدا پسند کرے اور ان کی کو یاد کا ذکر پسند نہ آئے تو ساتھ تو چاہنا کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ذکر اتنی پسند تھا حسان بن ثابت کو سنے دہن منبر شریف اپنی مسجد رکھنے دہن حضرت حسان کو تے چڑھا کھڑے دہن بل فرمائیں حسانہ ساری تعریف کا تھوڑا چھوڑ حسان بن ثابت منبر مصطفیٰ کے کھڑ کے اٹھے اینو حسان کو فرمائیں نعت سنا اور نبی سے حق کا دعا کریں ہم اللہم ایجد ہو بروح القدس اللہ جدل تک حسان میں نبی دی نعت سنے دا رہے جبریل ایدے دل سے نور پلتے دا رہے سمجھا اتنی پسند ہے حضور کو کہ حسان بن ثابت پتہ کیا ہے تو عرض کرے لے ہم احسان من کلم در قط عینی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ ان آسان انداز نوے شیرے دا ترجمہ حسان بن ثابت آدھن یا رسول اللہ تو حاجہ کو ود حسین آیا کائے آسانو پڑھ کے ایک اس میں تفضیل ہے بل من نالی کا استعمال ہوئے تو مانا کیا پڑھا آپ سوچ کے رسا اللہ اکبر اے من کلے شاید یہ بھی من نالی استعمال سے سب شاید تو خدا بنا ہوتے ہیں تو جمعل استعمال اس میں تفضیل اللہ من نال ہوئے باری دنر کلیت عمومیت کا مانا ہوئے حسان بن ثابت آدھے تو حادے کو سونا کوئی آیا کائے تو حادے کو چنگا کہیں ماں جایا حجمہ
من کلم تلی دن ناسا لم تلی دن نسا آپ کو بد حسین کوئی آیا کہنی آپ کو بد سونا کئی ماں جایا کہنی اور حسان کا جملہ دے بغیر مٹھے محبوب کی شان کو دولن والے وہ جائے مٹھے وہ کیا تھے خلقتا مبرع من کل عیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا عقیدہ ہے خدا تمہاری ذات کو ہر عیب کو پاک سے صاف بنا دے محبوب تہاڈے وچ کئی شاید عیب کہیں نہیں عیب دا معنی فقط مطلب ہے عیب نہیں ہوندا تے نقص تے دلالت کرے دے مطلب ہے سونا تہاڈی ذات کہیں شاید کمی کائے تہاڈے علم دی کمی بھلا نکاح دیکھن دی کمی ہے ہن علم مصطفی جو تو تلے نہیں بھلا تول سکدے وہ جملے صحیح بھی عرض کر سنا نبی صحیح دے علم کو بھلا تو تول سکدے جے کو رب پڑھاوے اور 23 سال علم کو رب پورا فرماوے پڑھا کے بھلا فرماوے 15 سپارہ قرآن دا ہوے اوندا رکو 57 13واں ہوے سورۃ النساء دا رکو 17واں آیت نمبر غالباً 111 اور 12 کے اندر میں آپ فرمائے علامہ کا ماں لم تکن تعلم محبوب جیڑی شے نہ جان دے ہوے رب جنوائی چھوڑیے مہر پائی چھوڑیے محبوب قائل کی سکھائی وہ چھم علامہ باب تفہیم کو مالی رسی ہے ہوا ضمیر کا مرجع خدا کی ذات کاف ضمیر مخاطب کا مرجع ذات مصطفیٰ ہے لفظ ما مفعول بہی بننا پہ پیچھے وقت مفعول بہی ہے اگو وقت موصول ہے پر انہا پورا صلہ ہے پیا رب دے محبوب جیڑی شاید نہ جان دے ہاوے رب تو آگو جنوانا چھوڑی کو شرح گئی جیڑی شاید نہ جان دے ہاوے رب جنوانا چھوڑیے اگر تکڑا عالمی تا لفظ مادہ مفہوم جرا سا اللہ مان کا ماں مادہ مفہوم تو رسا کری بیان کرے سا رب جا قرآن اٹھا کر ایک سورۃ الحدید ہوئے سورۃ الحشر ہوئے یا مطلب سورۃ الصف ہوئے قرآن پاک کے سبح للہ ماں یسبح للہ ماں لفظ ما آیا کھڑے میرا مقصد ہے کہ رب فرمائے ہر شے میں خدا دی تسبیح کریں گے اللہ نے اوہ ماں محبوب واسطے بولے مطلب ہے کہ رب دے محبوب جیڑی شے کو میں بنا چھوڑے تو آنے علم میں سب شے پا چھوڑے دوست اگر ٹکر لے اپنے ورگے نال سترے دی بھاڑا خیر نال بلے کنے تو والا کھجے دا نبی جان دے میں وہ طرح جان ذرا گربان سوچا تیرے ترے دی بھاڑے دا علم اگر اتنی ہے تو 23 سال سے کو خدا پڑھائے وہ مصطفیٰ دا علم کتنی ہے اگر تیرے ترے دی بھاڑے دا علم اتنی مطلب ہے چھلک مطلب ہے اچھلتا پے جے کو رب پڑھائے 23 سال سے پر اگلا جملہ ہی اٹھا قرآن پاک کو 29 سپارہ سورۃ القیامہ دا رکوع پہلا پہلا فرمائے سالو کرے اوکا فلا تنسا محبوب جیڑی شاید میں رب پڑھے سا قیامت تک بھولنا کائنا دے سا یہ سمجھا میں کیا وہاں کوئی ایجا ہے جڑا پڑھے تو بلا دہرائی نہ کرے حافظ بنے تو بلا دور نہ کرے بغیر دور دے بغیر شبینے دے منظر سناوے بغیر پڑھے جڑا کچھ پڑھے ہکینی کی جا سناوے دوستا فقط ذات مصطفیٰ ہے انسان دا علم وہ ہے کہ پردے بھولنے دے بلا پردے بلا بھولنے دے رب دے محبوب جیڑی شے اسا پڑھے سو بلا بھولنا دے کائنا دے یقین ہے قرآن دے اوتے فلا تنسا رب فرمائے محبوب کبھی بھولیں گے نہیں لفظ معنی سانو کرے کا اے سین کو تبدیل سے دلالت کرے گے معنی اردو کے اندر بندے محبوب ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو کہ کبھی بھولیں گے نہیں تو شرح گئی ہے رب 23 سال پڑھاوے فلا جیڑی شاید پڑھاوے تو بھولنا میں چنا آوے یہ علم مصطفیٰ جو دیوار دے پروے نگاہ نہ جا دوست اتنا دا تعصب نہیں ہونا چاہیے جنہ کلمہ پڑھی اتنا ناراض نہ تھی وہ علم دے کے اعلان کھڑا کرے دے تو کتابیں پڑھ کے تنقید کھڑا کرے دے کم از کم رب کی سنت ادا کر رب کو پسند ہے محبوب کا ذکر آسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد نبی سے ممبر سے کھڑے دے ہن کئی کو لوگ پوچھا نبی سے اپنی تعریف چھوڑ دیا یا خدا بھی چھوڑ دیا حسان بن ثابت کو نبی سے ممبر سے کھڑے تو ثابت کر کریں حضور نے فرمایا ہو حسان میرے خدا بھی تعریف کر بلکہ ہر دفعہ حضور فرمائے حسان خدا نے مصطفیٰ بھی تعریف کر نبی سے میرے کو توحید کو زیادہ جان دے ہن رب کی شان کو زیادہ پہچان دے ہن نبی تھی کہ آپ نے ذکر کراوے امتی تھی کہ امتی کو رکو آپ رسائی نبی
بڑی حسین بن کھڑے کوئی نہیں کوٹھی کوئی نہیں عمارت ہوگی جنہوں مسجد کی تعریف کرے سے کاریگر کی تعریف اپنے آپ کی ہے کوئی نہیں شاید کی تعریف کر جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے مطلب پرنٹ میڈیا ہے تو مطلب ایک دوسرے جتنی بھی جدید کی وقت مطلب چیزاں مصنوعات کی چکے جہاں میں کوئی شاید کی تعریف کرے سے بڑا بڑا کا ذکر خود بخود درمیان ہے اور جنہوں درمیان تعریف کریں وہ مصنوع دی سانے کا ذکر اپنے آپ ہے کیا جنہوں نبی کے ظلم کا ذکر سے چھاون والا کون ہے چہرہ مصطفیٰ کا ذکر ہے تو بڑا والا کون ہے نبی دے سینے دا ذکر تے سینے وچ نور پاون والا کون اور نبی دے چشمان مقدس کا ذکر تے بناون والا کون ہے پیا دوستان نبی دے ذکر خدا دے ذکر موجود نہ تھی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ عبد التواب اکیڈمی لاہور تو چھپی ہوئی جیل دی پہلی صفحہ نمبر 12 تو حدیث پاک ہے ابو سعید خدری حدیث سے پاک راوی ہے آپ فرمائے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاءني جبريل فقال يا رسول الله اللہ رب العزت حضور فرمائے ابو سعید خدری حدیث سے راوی ہے آپ فرمائے نبی سے ساتھ رسائے میں نبی مدینہ دے سرزمین دے بٹھامی تے جبریل میں نبی دے کول آ گئے میں کہ جبریل آون دا ہاتھ دے جبریل کیویں آئی تو آدھے سونا باعثنی ربی الیکا میں کو میرے رب آپ کی بارگاہ وچ بھیجے سونا کیویں آئے وے بھلا جبریل نے آ کے سونا رب بھی آتے تدری کیسا رفع تو ذکر کا اصلا جو تمہارا ذکر بلند کیتے آپ بھی ذات جان دیے اصلا تمہارے ذکر کو بلند کر چھوڑے محبوب تدری کیا تمہاری درایت تھے کیا تم جان گئی اور نبی سے فرمائے جبریل کو اللہ عالم چاہے بلند کیتے وہ بھی ذات مجھے نہ پتہ ہے سالے کو پوچھا بھی ضرورت کیا ہے نبی صحیح علم نبی کو کہنا پڑتا ہا دعوت سے فرمائے نے میرے رب ڈھیر جان دے کہ تو آدھی نبی کو پتہ کہنا وجہ پتہ ہا کہنا خدا نے جبریل کو بھجوایا کیوں اللہ نے اتنی لمبا سفر کیوں کروائے ایک راز ہونا نہیں چھوٹے کو چاہیے بڑے دیا کو اپنا سر جھکا چھوڑے جتنی تکڑا شاگرد ہو گئے کبھی استاد دے کو آنکھ جا دیکھ نہیں سکتا ان کو پتہ ہے جتنی پکا تھی وہ پڑھایا بہت راز ہے جتنی نیک امتی بڑھ بنتے کو خدا دا رستہ دکھایا تو مصطفیٰ ہے جب نماز سے سچے دا طریقہ آتا تو مصطفیٰ فرمائے رمضان دی تعظیم مصطفیٰ کرائیے سب کو جنب حضور سے سچا ملے نماز رب جاتا فرما فرضی ہر پورا کر کتھو رب نے روک کے اٹھو بھی روک من نبی دی ذات ہوتے درودی پر سلامی پر پتہ لگے امتی ای حضور نال پیار کرے نہیں رکھا کیدا نہ رکھ درود پہ سلام دعائیں قرآن کو بھی ثابت حضور دے فرمان کو بھی ثابت درود و سلام دے بارے دو گالی عرض کر چھوڑو قرآن پاک دا 22 سپارہ اٹھا کے دیکھو ہر ایک بندے دے سامنے مشہور و معروف آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور مصطفیٰ پر سلام پڑھو آسان ترجمہ رب دے میں بھی میرے فرشتے ہی اصل محبوب دی ذات ہوتے پڑھتے ہیں درود مومنہ میں رب پیا گئی محبوب کے درود ہی پڑھتے نال درود تو ہے سلام جواب کرے گا یہ دوستا درود تو پڑھتی سلام کے تھے سلمو تسلیما فر گئی گروپ دے سلو تے سلمو اے دعائیں امر ہے الامر للوجوب فی هذا المقام یہ مقام تے امر وجوب لفظ ہے مطلب گرامر دے بندے رب دے چلو تے فرض ہے کہ میرے محبوب دی ذات تے درود ہی پڑھنا سلام ہی پڑھنا درود تے پڑھنے کے سلام کے تھے بس صلو علیہ جو کو مفعول مطلق نہیں لیکن سلمو علیہ تو بڑا مفعول مطلق ہے جئی مقام تے تاکید کا فائدہ لے دے ول مانا اے پڑھ دے رب دے درود ہی پڑھتے سلام ہر صورت وچ باری کو کھنا بھی نہ کرامت دی روشنی جتھاں پھر تاکید ہے اودو ہٹ گئی جڑا بغیر تاکید ہوئے اٹھے رٹ گئی کم از کم دیکھ تے رب دے سلام پر تو نسا قرآن نے کہے ویلے دا کے سبحان اللہ قرآن نے آکے سلام پڑھو درود پڑھو کوئی ٹائم دے سے کوئی ٹائم رب نے نہیں دسا یہ مطلب ایک امتی دی جان میں ہوب کر ونے جے امتی دا دل کر ونے اصل ہر وقت پڑھتے رہے والوں پہ رعایت ہے میرے دل کر ونے ہے میرے محبوب سے درود ہی پڑھ چھڑا ہے نال سلام ہی کر چھڑا ہے
ہوں جب رب ٹائم لگے صاحب امتی کا حق بن دے جو امتی پڑھے دے سامنے آئے رب نے آ کے بغیر وقت مطلب غیر مقید کوئی وقت کی قید کوئی نہیں جب رب نے کوئی وقت کی قید نہیں لائی تو امتی کی مرضی ہے وہ چاہے ملے پڑے ایک آیت قرآن کی تو استدلال پر واپس آ جائے آخر دی سنا کے بھائی اجازت قرآن پاک کا دوسرا سپارہ ہے دوسرے سپارے سے قرآن کا 7واں رکوع سورۃ البقرہ کا رکوع 3 اور آیت نمبر غالباً 182 ہے یا 86 ہے ایک کھول کے دیکھیں سو قرآن پاک کے الفاظ سے کہ بے فرمائے اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں دعا قبول کرے انسان دی رب کہیں ویلے فرمایا اوندا ارادہ پڑے جائے ویلے میں دعا قبول کرے سائدوں کے مدارے گئے الذي يستوي فيه الحال والاستقبال جیسے وجہ مطلب پریزنٹ ٹینس بھی ہوں گے تو فیوچر ٹینس دعائیں بیک وقت موجود ہو کر اور دعائیں مانا بیک وقت کا حال ہے کہ کوئی دلیل کو خاص نہ کر دے رب دے میں رب کرے دعا قبول انسان دی رب قائم لے فرمایا سی ازادان ارادہ پڑھ ونجے ہوگا قرآن دے غوری کیتے قرآن دے اساں کرے سو دعا قبول انسان دی رب قائم ہے ازا سے زمان واسطے ہی ان کوئی قید کا نہیں مطلب ہے کہ چاہے ملے انسان کا ارادہ تھی میں کو منگیا صحابہ ہے چاہے ملے انسان دا بن مجھے ارادہ او دعا منگے میں رب حاضر ہاں اور خود فرمائے کہ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم یہ جملے لے کہ رب دے اساں سمن تو پاک ہیں اساں سمن والے کین سے 24 گھنٹے جاگنے والی ذات ہے میں رب کی رات منگے تیری مرضی کی ہوا میں تیری مرضی امر پیدا کرنے عطا فرما میرا اور رب دے جائے ویلے منگ اساں دعا قبول کرے تو کیا خیال ہے جائے ویلے جنازہ پڑھ کر دے بولے کیا مدد کری ہوئی ہے قرآن کیا دے اذا دعانی اصل تھائی جب وہ دعا مانگے مجھ سے تو میں قبول کروں گا اور جب بھی وقت قرآن نے آکھے قرآن آدھے جائے ویلے مانگ انسان تیری مرضی ہے مانگ رب کرو مانگ حلال رب کی ذات کرو مانگ تو جائے ویلے مانگ سے رب قبول کرے تھی اور رب آدھے جائے ویلے مانگ مولوی صاحب آدھے ای ویلے نہ مانگ ای بھی منے صحیح یا وہ بھی منے صحیح فرمائے میں کرے سو دعا قبول رب کائیں میرے کیتا ارادہ بنے چاہیں میرے اور سارا ارادہ بن گئے کہ چلو دعا منگ چھوڑو اور فضیلی اگلی حدیث نبی سے یہ ید اللہ غیر الجماعت علی حدیث سے کہا نبی سے فرمایا کہ میں نے چاہوے تے پہنچا ہے میرے رب کو خوش ہے خوش مانگ چھوڑا ہے بڑی تعداد سے میرے 40 تک پہنچ بنے سوال رب کو ضرور کوئی شے منگا ہے کیوں یا رسول اللہ نبی سے فرمایا 39 تو بعد کوئی 40 واں طرح دا ہو سی رب مدد کرم فرما دے سی 39 دا بیڑا ہی پار فرما دے کیا خیال ہے تمہارے علاقے جنازے دے وچ 22 بندے ہوندے 30 ہوندے یا 11 ہوندے 40 کولوں تو زیادہ ہوندے او قرآن تے چاہے میرے منگ تیری مرضی نبی سے فرمایا کہ میرے 40 کولوں ڈھیر سوا ہے راج منگا ہے اور بنا اٹھا تو مشکات المصابی اٹھا جلدوں دی پہلی ہوئے کتاب الدعوات ہوئے صفحہ نمبر 195 میں حدیث راوی ابو ہریرہ سے بھی حدیث میں سمجھے کہ نبی سعید کو پوچھا کہ یا رسول اللہ رب کو سب کو بات شائع پسند کے لیے اللہ کو سب کو کیری شائع بات پسند ہے اللہ کو کیری شائع پسند ہے نبی سے فرمایا ان اللہ یحب ان یسأل رب دے خلقت جھولی کھول کے ہاتھ جا کے مغفرہ میں رب دیندا رہا اے آندی راوے میں رب عطا فرمیندا رہا اے مغفرہ میں رب دیندا رہا کوئی قید کین سلائی ہمیں 100 دا قاتل ہوے ملائی منگی عطا فرما دے دے اولیاء دے بستی کے محلے دا رخ چکرے رب کوئی عطا فرما دے دے کوئی کتی تہائی کو پانی چا پلاوے رب دے تے کرم فرما دے دے کوئی جانور تے شخص کا ہاتھ چا پھیرے رب کو دعا چ منگے رب کوئی عطا فرما دے دے کوئی تہائی جانور کو پانی پلاوے جانور دے واسطے دعا دے لفظ کلاوے خدا کو جنت دا مقام عطا فرما دے دے دوستا جانور دعا دے قبول تھی دیے جے چہرے کا خدا کا سجا دے یہ دعا دے خدا قبول جانور دے دعا انسان دے حق قبول تھی دیے تے انسان واسطے دعا منگے کیا
خیال رب قبول نہ کرے وہ منع کریں دے رکے نہ تو کہنے والے سب پسند ہے تو سمجھ دے رہا ہوں وسا دے رہا ہوں تو سمجھ دے رہا ہوں وسا دے رہا ہوں رب کو کچھ اگر سونا مطلب تیرے خزانے لوگ مجھے چوکھے خزانے نہیں کرو انہیں صحیح مسلم کی روایت اٹھا مشکات المصحف جلد اول سبن مدور 104 جلد حدیث نبی سے فرمائے رب نے پیغام بھیجے لو ان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم کانوا فی سعید واحد فسال كل واحد منهم مسالا فآتيت كل واحد ما نقص في يده الا كما ينقص الخيط اذا ادخل البحر رب کو پوچھا کہ سونا اسا جو دی ہرات منگا تے چوتا بات کینو میرے کو جو کے خزانے ہیں آسان سے کروں اللہ سے کئی سالے دے مجرم گنہگار ہے اسا مجرم سیاہکار بد کردار ہے رب تائیں کو منگو کیا دے سہی نبی سے فرمایا رب نے فرمایا جڑے گزر کے تہاڈے والا میں وہ میتکم جڑے میتا مر چکے میت وہ بھی زندہ تھی آمن جے قیامت تک آمنے وہ بھی پیدا تھی آمن ہر تارتے مطلب خوش کی چیز ہر تنکا اور ہر درخت اور ہر پتھر ایک میدان دے وچ آ کے زندگی ساری منتے رہن رب فرمائے اساں دے دے رہمو قیامت تک لیوا میں رب مالوی سارے خزانے کتنی کمی جی میں سمندر میں سوئی سکتے ہو کر کی ہو اور رب کو منگ دے انہیں خزانے بھی بہت زیادہ ہے دیوانوں کو پسند ہے اسا منگو سارا منگل پسند ہے قرآنہ دے چاہے میں منگو رب دے دے بل دوستا کم از کم دیکھتا صحیح چاہے میں تو جنابہ چاہ کے بھاج مجھے اسا ہی کھائی کھار کے تو منگو رب ہی نہ ہو چلے میں تیرے منہ کیا آتی آج میں صحیح کھائی کھار کے تو منگو تو رب صاف و عطا کر دے دے اور یہی کریم قرآن پاک تیار ہوا سپارہ سے آخری تو پہلے علا رکو سورہ یونس آخری رکو اور آیت نمبر 107 اور 8 اور آخری رب فرمائیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله ان یردک رب دے اگر تیرا رب تے کو دیوار تیار ہوتا ہٹا تو کوئی نہیں سکتا اگر تیرے رب تے کو دیوار تے آوے تے منگی او دیوار تے آوے بھاوے جنازہ پرلے خود ول رکھے جے دیوار تے آوے تو ول عطا فرما تو دیکھو کوئی دیر تک ہے یوں بے نیاز ہے کیا رب جنم دے واسطے آوے بندہ کھنا تے آوے دوستا دیکھیں خدا کو پسند ہے اون جنت عمل دے بدلے نہیں دے منی آج بھی ان کی ساری تے دے منی اپنے رحم و کرم تے دے منی اپنے فضل تے دے منی اپنی مہربانی تے دے منی ہو سکے سامک ونے رب کو چھوڑی پھیلا دل کھول کے منگل دے آخری چل گالے اصلاح کیا خیال ہے رب تے کو آکھے جو تو لنگھا سا قبول کرے رب دا ارادہ ہے دے مردا جڑا سال مرتے دم نہ دی خدا کو کوئی شے مانگ نہ سکے 70 سال دی زندگی نبھاوے تے کرے نہ سویرے دی نماز چاہے نہ ظہر دی نماز حاضر تھیوے نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء کو رخ دکھاوے بلا کے مرے کا کیا خیال ہے خدا عطا کرے سے جتنی وسیع ہوے لنگر کہیں دعوت والے دا جنہاں تک لنگ نہ ہو سی انہاں حصہ نہیں بن سکتا خدا دیندا ضرور ہے پیا پر تے وہ آن نہیں پوسی سر جھکاؤ نہیں اگر گھر میں کے بیٹھا رہے جو میں کو خدا دے رہی سی اتنی سختی خدا دی رحمت رہنی آج رب تے کو کتنا دفعہ سڑوے دلی ہے 5 دفعہ کتنے حاضر پیش کریں گے رب تھی انسان کو سداوے ایک قطرے کی پیداوار تھی کہ جھکا جناب سوچنے انسان بھی اوقات دیتے رب کا قرآن 23 سپارہ قرآن کا ان کا 4تھا رکھو سورہ یاسین کا 5واں رکھو اور آیت نمبر 77 کے اندر بے نیاز فرمائے اوا لم یرل انسان اے لم یعلم الانسان انا خلقناه من نطفہ رب دے ہن جو پھوٹی بن گئی تکبر غرور اوقات بھلا گئی ہوں جو جھکنے چ نہیں پیا آتا نماز کو امن دل نہیں آتا ہوں غرور آ گئی بدئی آ گئی تے کو اوقات بھول گئی ہے تو کیا ہمیں میں خدا تے کو کیا پڑا چھوڑے ایک قطرے کو تے کو حضرت انسان پڑا چھوڑے اور رب دے انسان غرور اتنا میں نبی دی رب دی بارگاہ وچ اور حضور فرمائے من تواضع للہ رفعہ اللہ جڑا ٹھائے ٹھائے خدا دی بارگاہ وچ ویسی جڑا سجدے تے سجدے کرے سی خدا اتنی نام بلند کرے سی خلقت بھول گئے سی والدہ علی اجری نام موجود من تواضع للہ کا کیا مانے جڑا رب واسطے عاجزی نہ کرے جڑا اپنے آپ کو مٹا چھوڑے اپنے آپ کو جھکا چھوڑے عمر فرمائے رفعہ اللہ اللہ کو
بلند کرے جڑا خود بلند تھی من کی کوشش کرے سی خدا وہ گاتا بنے نہ اٹھ نظر آسی نہ اٹھ نظر آسی غرور چناوا تکبر تے فخر چناوا دو جملے آخری یاد چلا آج رب ایک نہیں پانچ دفعہ سجدے نے لیکن جڑا نہیں آتا ان دے واسطے گال ہے جڑا لنگ ہے مبارک باد جڑا نہیں آتا ان دے نال کلام ہے کیا آج رب تھی کہ ایک نہیں ہے پانچ دفعہ سجدے نے لیکن قرآن پاک کا 18واں سپارہ دسے دے آج رب سجدائے تو پانچ دفعہ ان دی بار ایک وقت تو سی زبان تیری پیاس کو باہر ہو سی جہانوی لوگے دے جسم زبان دی ہوئی پیپ بدا پیدا ہو سے قدم تیرے زمین سے نہ ٹک سکے ہو سے اور سورج ایک میل دینے ہوتے ہو سی 12,000 سال تک تو رب کو سدے سے خدا 12,000 سال تک کسی کو جواب کائنا ہے آج 5 دفعہ جواب تو چاہے قبر نبی سی ہو سے میدان معاشر خدا جواب بتا بندہ 5 وقت خدا دی بارگاہ وچ آمن دا جواب نہیں دیتا عملی تے لسانی زبان دوہائیں دے کول جواب کوئی نہیں قرآن پاک دی آیت 18واں سپارہ قرآن دا سورۃ المومنون دا 6واں رکو آیت نمبر غالباً 105 اچھی ہے بے نیاز فرمائے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها فلا تكلمون قال إن فاعل ملك من الملائکہ قرآن دے ایک وقت سے تو رب کو سدے 12,000 سال گزر سے رب فرشتے کو آکسی این ظالم ذلیل کو آگ 100 ذلیل تھی کہ مر لا تکلمون رب دنا گھنا دے قابل بھکائے جیدی زبان دے ساری دن کی سبحانک اللہ نہ آوے سبحان ربی العظیم کا جملہ زبان تو نہ بولے سبحان ربی العالی اور سبحان ربی العظیم سامی اللہ لمن حمدہ کوئی بھی اندھی زبان کو جملہ نہ آوے سمجھ کے نہیں جی زبان کا کوئی فائدہ کہنے گی میدان معاشرے قرآن دے یا تجرعہ فلا یکاد یصیبہ فیاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمجد ومن ورائہ عذاب غلیظ یہ تو اور ہوا سستا عذاب ہی ان کو پرلا عذاب پر دردناک ہو جا تو اتنے عرصہ تک چھڑے سے خدا والدی تیری صد کا جواب قائنہ نے سی رب یہ کچھ فرمے سی فرشتیائی ظالم کو آکھ میں خدا تھی کے سجیا تو لنگ نہ آیا اور تو جو سچے میں خدا جواب نہیں دیتا ایک سوفیہ سلیم تھی کہ مر جہنم لا تکلمون میں رب نال کلام کرن دے قابل ہی آئی او بندہ کہ جائے رب کی بارگاہ وچ کریں سر نہیں چکایا اور اوندا حال پر جائے کوئی سجدہ قضا نہیں فرمایا جائے بالکل نہیں سر جھکایا وہ 12,000 سال تک سجدے جواب نہ آوے جائے کوئی سجدہ قضا نہیں کیتا دے بارے رب دا قرآن 20 سپارہ قرآن دا سورۃ النمل دا 7واں رکو اور 20 سپارے دا 30 رکو بے نیاز فرمائے من جاء بالحسنہ فلہ خیر منها فهم من فزع یومئذ آمنون قرآن دے جڑا نیکیاں اپنیاں آپ بنا کے آسی میدان محشر بھاویں خلقت کھڑی کمزی ہوتی کو پتہ نہ لگ سی خارج کھڑا دے 50,000 سال دے دین زندگی دے دور رخ ہی نہیں اگر رخ شیطان آلے پاسے بھی ہو ذلیل مرنے سے قبر اندھاری اوکھی ہو جا اگر یہ زندگی کو جنگے روک آلے پاسے چلاویں رب دی بارگاہ وچ جھکاویں جتھوں رب نے روکے اٹھاؤ روک جاویں تے اتھوں جاویں عزت ہوسنی قبر کی مبارک بادی ہو شاہ میدان معاشرے کے سلام ہو شاہ دعا دے سنا اللہ ایدی سونی سوچ عطا فرماوے جو ہر سوچ رب دے فرض دے ہوتے رب دے واجب دے ہوتے نبی سے دے فرمان دے ہوتے حضور دے مطلب حکم دے مطابق ہوئے جتھوں رب روکے ادا مصطفیٰ روکے اللہ اس کو رکن دی توفیق عطا فرماوے جتنے بزرگ نوجوان لنگ ہیں اللہ ہر ایک لنگ آمان بھائی شامیر احمد دائے پروگرام اللہ مہد اپنے رضا بستے قبول اور منظور فرماوے وما علیشہ الا البلاغ المبین دو آیات کا مولا سلطان باؤ سلام مجھے ان کی طرف قاری خالص القبیل کے رسول دو آیات تلاوت سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله بس